السلام علیکم کی حال چال ہے تہاڈا؟ پنجابی میں السلام علیکم نہیں السلام علیکم ایسے کرتے تھے. اور بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے، میری بہن جھاڑو دے رہی ہے. اوکے جی، کیونکہ یہ صبح صبح کا وقت ہے اور ناول کا نام ہے ہجر کی پہلی فجر. ایک شورٹ سا ناول ہے کیونکہ آپ کی پیاری سی سویٹ سی خوبصورت سی دوست ریڈر ریبا نے کہیں پہ جانا ہے. اگر اس کا بھائی لے جائے تو ایک تو بھائیوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے. خیر، نوین فہد رائٹر کا نام ہے اور کہہ رہا میرا بھائی منہ پہ کمبل لے کے لیٹا ہوا تھا، بھائی پاکستان ہار گیا. جب بھی میں اس سے یہ ذکر کرتی کہتا چپ کر چوسا موڈ خراب کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی، ایک مکمل ناول ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں بغیر کسی باتوں کے. چلیں جی. ہجر کی پہلی فجر جو ابری، جانا میں نے سب کچھ پایا. کچھ ریت سی قسمت میں راتیں، کچھ اجڑی نیند کی باتیں، کچھ ڈوبتی نبضیں سانسوں کی اور ہجر میں بارش آنسوں کی. کچھ خواب صلیبوں پہ لٹکے، کچھ ذہن فراقت میں اٹکے، کچھ سوچ خزاں کی شاخوں کی سی تھی جن پہ قیامت ٹوٹ پڑی. جن پہ ہاں ایک ملال کی شام بھی تھی، اول عشق زوال کی شام بھی تھی. ہر روتے سال کی شام بھی تھی، ایک تیرے وصال کی شام بھی تھی. ایک شام غم کا صحرا بھی اور جانا خوب اندھیرا بھی. ہجر کی پہلی فجر چوپری، تجھ سے رشتہ ٹوٹ گیا، بس تیرا ساتھ چھوٹ گیا. تیار خان، اس کے رائٹر شاعر کا نام کئی ساعتوں پہلے سنی گئی وہ نظم نہ جانے کیوں اس وقت اسے بے حد یاد آ رہی تھی. ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا اور اس کی سرخ کارآمد بٹے میں کہیں جذب ہو گیا. اسے اپنی حالت زار پر ہنسی بھی آئی. کہاں لا کھڑا کیا تھا زندگی نے اسے، اپنی شب زکاف کو. وہ اس شخص کو یاد کر کے رو رہی تھی جس کے بغیر جینے کا تصور اسے مار دیتا تھا. اور آج وہ اس کے بغیر زندہ تھی. سرخ جوڑے میں ملبوس دھولاپے کا روپ دھارے اس بستر پر بیٹھی وہ زندہ تھی. دستک کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا. وہ ایک دم سے ذرا سمٹ کر بیٹھی، ہولے سے آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں وہ جیسے ہلکان ہو رہی تھی. السلام علیکم. اندر داخل ہونے والے شخص کی آواز بھاری تھی، یقیناً وہ بھی رو کر آیا تھا. اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا. میرون رنگ کی شیروانی میں ملبوس وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنے لب کے چل رہا تھا. اذیت تھی جو اس کے چہرے پر بکھری تھی. بے اختیار ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی. کیا ملا ان سب کو یہ شادی کر کے؟ ایک کھوکھلی شادی جس میں دونوں کے ہی دل مردہ ہو چکے تھے. ہم دو مردہ دل لوگ ایک دوسرے کو بھلا کیا دے پائیں گے؟ وہ بے حد تلخی سے سوچ رہی تھی جب اس شخص کی آواز کمرے میں گونجی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے اس وقت تم سے کیا کہنا چاہیے. میں نہ تمہیں ساری زندگی کی خوشیوں کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، نہ تم سے کوئی وعدہ کر سکتا ہوں. ایک ٹوٹا ہوا ہارا ہوا شخص کسی کو کیا خوش رکھ سکے گا؟ وہ چلتے چلتے آیا اور بستر کے دوسرے کنارے پر ٹک گیا. ہاں، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا. کئی آنسو تھے جو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے چہرے پر گرے تھے. اس نے بھی تو یہی کہا تھا. یہ ایک وعدہ تو تھا جو اس نے پہلی رات کیا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ ایک سسکی تھی جو کمرے میں گونجی تھی. ایک سسپینس ہے ناول میں. اس کے برابر بیٹھے شخص نے ضبط سے آنکھیں موند لی. بھئی میں آپ لوگوں کو وارن کر رہی ہوں، کیونکہ کوئی ایسا کچھ بھی مسئلہ ہو نا تو اونر سب سے پہلے کاپی رائٹ دیتا ہے. میں آپ کو وارن کر رہی ہوں، میرا گلا دیکھ لیں، چیک کر لیں کتنا خراب ہوا ہے. پھر بھی ناول میں ٹائم ٹو ٹائم اونر کو دیتی ہوں. مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. آپ لوگ اٹھا کے ویسے ہی اپنے چینل پہ پوسٹ کرتے تھے، وہ سارا ادھر ریکارڈ ہوتا ہے چینل پہ. جب کبھی میں چینل کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہوں نا تو میرے پاس آتا ہے. کل میں نے 2 لڑکیوں کو کہا ہے، آج کا ٹائم دیا تھا، آج جیسے میں اپنے کام سے واپس لوٹوں گی میں نے آپ لوگوں کو اسٹرائک دے دینی ہے. پھر نہ کہنا یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری ہے، سب کی ہوتی ہے، بھئی میری بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ دوسروں کو اٹھا لیں. آپ اپنا کریں. میری وائس، میرا سارا کچھ تھم نیل تک میرا بنایا ہوا تھا. اونر کے چینل سے دو اٹھائے ہوئے تھے سارے، جلدی سارے اٹھائے ہوئے تھے آپ لوگوں نے. حد ہوتی ہے بھئی، اپنا کریں. ساتھ نبھانے کا وعدہ نہ کریں، ساتھ نبھانے کا کہنے والے بہت جلد ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اس شخص نے مڑ کر اس کی آنسوں سے لبریز آنکھوں میں جھانکا تھا جو
اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا نہ تھا ان آنکھوں میں؟ بے بسی کی انتہا، کرب کا ایک سمندر تھا ان آنکھوں میں۔ اس نے بے اختیار ہی اس کے گرد بازو پھیلائے تھے جس پر اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی، اور وہ بس اسے ہولے ہولے تھپکتا اسے تسلی دیتا رہا، ماں سے ایک بہانہ خواب کی مانند ایک بار پھر ان دونوں کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ فاطمہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، زندگی ایک پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی جب اچانک اس کی زندگی میں عمر سید آ گیا اور اس کی ناک کی سیدھ میں چلتی زندگی میں ہلچل مچا گیا۔ فاطمہ کے والدین اب اس کا کہیں اچھا رشتہ کرنے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور جاب کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب ایک دن اچانک عمر کے والدین اس کے گھر اس کا رشتہ لے کر آئے، بات چیت کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں کوئی دور کی رشتہ داری نکلتی تھی۔ کچھ جانچ پڑتال کے بعد فاطمہ کے والدین مطمئن ہو گئے اور انہوں نے ہاں کر دی، اور اس طرح عمر فاطمہ کا ہم سفر بن گیا۔ 2 سال کی منگنی کے عرصے میں دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد جب بھی کوئی ان دونوں کے درمیان محبت دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ عمر بے حد خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، جبکہ وہ خود بھی اس سے شدید ترین محبت میں گرفتار تھی، یوں کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر رہنا جیسے ناممکن تھا۔ عمر کا ایک بڑا بھائی تھا جو اس سے صرف 1 ہی سال بڑا تھا۔ دونوں بھائیوں کے ساتھ شادی کی گئی تھی اور اس کے بڑے بھائی اور بھابھی کے درمیان بھی اتنی محبت تھی جتنی فاطمہ اور عمر کے درمیان تھی۔ دونوں بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں بے حد خوش اور پرسکون تھے جب ایک بھیانک حادثے نے ان کی زندگیاں اتھل پتھل کر دی۔ دونوں بھائیوں کی شادیوں کو 8 ماہ گزرے تھے جب ہانیہ فاطمہ کی بھابھی کے یہاں خوشخبری کی اطلاع ملی۔ گھر کا ہر شخص بے حد خوش تھا۔ اماں جان تو شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی، اور اسی خوشی کو منانے کے لیے سب نے باہر کھانا کھانے کا پلان بنایا۔ اتفاق سے اس کی بڑی بہن بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ امریکہ سے پاکستان چھٹیاں گزارنے آئی تھی، اور ان کے پرزور اصرار پر یہ پلان بنایا تھا۔ ہانیہ کا دل ایک طرف یہ خبر سن کر بے حد خوش تھا تو دوسری طرف تھوڑا اداس بھی کہ خوشی کے اس موقع پر اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ تھا۔ ہانیہ کا شوہر کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، مگر پھر بھی سسرال والوں کی خوشی دیکھ کر اس نے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ گلا خراب فاطمہ کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ کے گھر آرام کے گھر سے کچھ دن ٹھہرنے گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت احد اور فاطمہ دونوں ہی ان کے ساتھ نہ جا سکے تھے۔ سب ہونٹوں پر خوشی بھری مسکان سجائے گاڑی میں سوار ہو کر ہائی وے کھانا کھانے نکل گئے۔ ہائی وے پر گاڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی جب اچانک سے غلطی مچ جاتے ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی۔ ٹرک کا اگلا حصہ پورا کا پورا گاڑی کے اندر گھس چکا تھا، جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور سمیت گاڑی میں موجود تمام افراد موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئے۔ اوف اللہ، افسوس۔ صبح فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے کسلمندی سے اٹھتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں احد گہری نیند سو رہا تھا۔ جاگتے ہی زندگی کی ساری تلخ حقیقتیں ایک دم سے واپس یاد آنے لگی تھی۔ ویسے نیند بھی کتنا بڑا نشہ ہے نا، یوں جیسے کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو کر سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اداسی سے سوچتی کھڑی ہوئی اور کچن میں جا کر اپنے اور راحت کے لیے چائے چڑھائی، ساتھ ہی ساتھ اپنے اور راحت کے لیے انڈا بھی پھینٹ لیا۔ تب تک وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا اور باہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر اسے بے اختیار ہی اپنی اماں یاد آئی، جو صبح کے اس وقت یہیں اسی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی، اور احد اور عمر ان کے گھٹنے پر سرک کر آنکھیں موندے ان کی تلاوت سن رہے ہوتے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ آج یہ منظر کتنا خالی ہو گیا تھا۔ اس منظر میں رنگ بھرنے والے سارے افراد چلے گئے تھے، صرف وہ تھی، احد تھا اور یہ بھائیں بھائیں کرتا گھر۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ان کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس 1 ہفتے کے دوران احد کی خالہ 2-3 بار ان کے گھر ان سے ملنے آ چکی تھی۔ آج بھی وہ شام کے وقت فاطمہ کا حال چال دریافت کرنے آئی تھی۔ احد کی ایک ہی خالہ تھی جو اس سے بہت قریب تھی، اور ان دونوں کی شادی کروانے میں انہوں نے ہی ایک اہم کردار نبھایا تھا۔ آج بھی لون میں بیٹھ کر چائے کا کپ تھامے باتیں کرتے کرتے وہ ایک بار پھر آپ دیدہ ہوں گی۔ ان کی باتوں نے فاطمہ کو بھی ایک دم اداس کر دیا۔ ذہنی روح ایک بار پھر ماضی میں کہیں بھٹکنے لگی۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس وقت وہ اپنی امی کے گھر بیٹھی آرام کر رہی تھی جب اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل پر دی جانے والی ایکسیڈنٹ کی خبر قیامت بن کر اس کی سماعتوں پر ٹوٹی تھی۔ ایسا لگا کہ ایک پل میں جیسے دنیا ہی اندھیرا ہو گئی ہو۔ وہ آنن فانن اسپتال پہنچی، مگر تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ سارے رشتے، پوری کائنات راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، اور اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ کب دن ہوتا تھا، کب رات آتی تھی، اسے کسی چیز کا پتہ نہ تھا۔ دوسری طرف فہد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کئی دن گھر نہ آتا، کبھی کسی دوست تو کبھی یوں ہی سڑکوں پر
गाड़ी घुमाते घुमाते रात गुजार देता। घर से एक वहशत सी होने लगी थी। घर जाता तो हर जगह सबकी खिलखिलाती आवाज़ें गूंजती। कभी हानिया मुस्कुराते हुए सामने खड़ी हो जाती, तो कभी अम्मा इस पर दम कर रही होती, कभी उमर इसके सामने खड़ा इससे कोई सिफारिश कर रहा होता, तो कभी इसकी बहन अपने ससुराल की शिकायतें लेकर इसके सामने बैठ जाती। और अब एकदम से ही ज़िंदगी वीरान हो गई थी। वो अक्सर सोचता कि वो भी इन लोगों के साथ ही मर क्यों ना गया, क्यों वो इस हिसाब मुसलसल के लिए ज़िंदा रह गया था। मगर यही ज़िंदगी थी, जिसे अल्लाह ज़िंदा रखना चाहता है वो ज़िंदा रहता ही है। इसे जीना होता ही है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और जबरन ही सही, मगर वो दोनों भी ज़िंदगी की तरफ लौटने लगे थे। फातिमा की भी इद्दत ख़त्म हो गई थी और इसने जॉब करने का फ़ैसला कर लिया ताकि वह थोड़ी मसरूफ़ हो जाए। आहत ने भी अपने आप को बिज़नेस में इस तरह खपा लिया था कि इसे सर खुजाने की फुर्सत न थी। जब अचानक आहत की खाला ने इन दोनों की शादी कर देने का शोशा छोड़कर इनकी ज़िंदगियों में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया। खाला ने डायरेक्ट फातिमा के वालिदैन से बात करके इन्हें भी राज़ी कर लिया और फिर इनके सर पर एक और मुसीबत पड़ गई। बिलाखिर खाला और फातिमा के वालिदैन के बेहद इसरार ने दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और 25 दिसंबर की रात वह दोनों अपनी दिली जज्बात का कत्ल करके ज़बरदस्ती के बंधन में बंध गए। इनकी शादी को 10 दिन गुजर चुके थे और इन 10 दिनों में इन दोनों ने मुश्किल से चंद एक बार ही बात की होगी। फातिमा को समझ ही नहीं आता वो आहत से क्या बात करे, जबकि दूसरी तरफ फहद भी इसे कोई बात करने में झिझकता था। छोटी भाभी से एकदम बीवी के रूप में इसे देखना काफ़ी कठिन मरहला था। आज इतवार का दिन था। आहद लाउंज में रखे सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रहा था, जबकि फातिमा मुसलसल किचन में बिला वजह ही घुसी हुई थी ताकि आहद से कम सामना हो। इसे इससे अजीब सी शर्म महसूस हुई थी। आहद बार बार फातिमा का बेवजह किचन में आना जाना और खुद को मसरूफ जाहिर करना नोट कर रहा था। बिलाखिर इसने खुद ही फातिमा को अपने पास बुलाने का फैसला किया। फातिमा, वो जो किचन में यूं ही पानी पीने की घर से आई थी, एकदम चौंक गई। काउंटर पर रखा अपना दुपट्टा उठाती हुई जल्दी से बाहर आई। जी, यहाँ आओ। इसने कुछ सोचते हुए इसे अपने पास बुलाया। वो एकदम नजर उठाकर इसे देखने लगी। धड़कते दिल के साथ वो कुछ झिझकते हुए इसके बराबर आ बैठी। इसने लैपटॉप बंद कर दिया और इसकी तरफ रुख मोड़ कर पूरी तरह इसकी तरफ बच्चा हो गया। इन्हें क्या हो गया है एकदम से? इस तरह बैठे हैं जैसे मैं किसी गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सरबराह हूँ और अभी कोई अहम फैसला सुनाने वाली हूँ। वो भी इज़्तिरारी अंदाज में उंगलियां चटाखने लगी। आहत ने बगौर इसकी हरकत नोटिस की और गहरा सांस लिया। वो जानता था फातिमा इससे कुछ झिझकी हुई और डरी डरी सी रहती है, इसीलिए इसने आज इसके साथ कुछ वक्त गुजारने का फैसला किया था। जो भी था, अब वो इसकी बीवी थी और इस रिश्ते को निभाने के लिए इसे ही खुद को कुछ कोशिश करना थी। आज रात के खाने में क्या पकाया है? मैं सोच रही थी कढ़ाई बना लूं। इसने हल्का सा खंकारते हुए जवाब दिया। वो कभी इससे ऐसे सवाल नहीं करता था, आज कर रहा था तो इसे हैरत हो रही थी। मत पकाना, आज हम कहीं बाहर खाने पर चलते हैं। बताओ कहाँ जाना है? आहत के साथ वो अकेले बाहर जाने का सोचकर ही इसे अजीब सा लग रहा था, मगर फिर भी इसने इसका दिल रखने की खातिर जहाँ आप कहें कहकर हामी भर ली। ठीक है, फिर तुम रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। वो इसे रेडी होने का कहता एक बार फिर लैपटॉप ऑन करने लगा, जबकि वो कुछ मुस्तरिब सी वहाँ से उठ गई। अलमारी खोले खड़ी वो अपने कपड़े देख के अजीब शिशो पिच में मुब्तला हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। इसे याद आया करसा से इसने खुद को आईने में जैसे देखना ही छोड़ दिया था। जो कपड़े हाथ में लगते वो पहन कर निकल जाती। उम्र के इंतकाल के बाद ये सारी चीज़ें जैसे इसके लिए बेमायनी सी हो गई थी। मगर आज वो आहत के साथ कम से कम इस सर छाड़ मुँह फाड़ वाले हुल्ले में नहीं जा सकती थी। अपने कपड़ों को देखते हुए इसे एहसास हुआ कि इसने एक अरसे से कोई नया जोड़ा भी नहीं बनवाया था और जो पुराने कपड़े थे वो पहन पहन कर घिस चुकी थी। बहरहाल एक गहरा सांस लेते इसने एक गहरे नीले रंग का शिफॉन का सूट निकाला। लंबी कमीज के साथ नीले रंग का ही ट्राउजर इस पर खूब जचता था। इसे याद था ये सूट इसे उमर ने इसकी सालगिरह पर तोहफे में दिया था। यह हंसते से मुस्कुराती वो कपड़े तब्दील करने चली गई। जल्दी जल्दी हल्का फुल्का मेकअप किया और चेहरे के गिर्द नीले रंग का ही दुपट्टा अच्छे से लपेट लिया, यूं कि इसके सारे बाल ढक के। वो शुरू से हिजाब नहीं पहनती थी। ये काम इसने शादी के बाद शुरू किया था, क्योंकि उमर को इसके लंबे बाल काले बाल बेहद पसंद थे। वह कहता था कि इन काली घटाओं जैसी जुल्फों का हुस्न सिर्फ मेले नहीं होना चाहिए, लिहाजा इन्हें ढक कर रखो तो ज़्यादा बेहतर है, और इसीलिए इसने हिजाब शुरू किया था। आज भी वो उमर की ये बातें याद करके एकदम से पसमर्दा नजर आने लगी थी। वो जो करती, जो पहनती, जहाँ जहाँ जाती, हर जगह उम्र की यादें बिखरी पड़ी थी और हर याद इसके जख्मों को एक बार फिर हरा कर देती।
जब तक वो तैयार होकर बाहर आई, आहत गाड़ी निकाल चुका था और अब एक हाथ से सिगरेट की कश लेता, दूसरे हाथ पैंट की जेबों में डाले गालबन इसी का इंतजार कर रहा था। इसने देखा आज वो भी शादी के बाद पहली बार इस तरह फॉर्मली तैयार हुआ था। स्याह रंग की शर्ट और खाकी पैंट पहने वो वाकई बेहद वजीहा लग रहा था। न जाने क्यों मगर बेख्तियारी वैसे देखेगी। इसकी निगाहों का इर्तिकाज महसूस करके आहत भी इसकी तरफ फतफचा हुआ और दम बखुद रह गया। एक पल को इसे गुमान हुआ इसके सामने फातिमा नहीं हानिया खड़ी है। इसी की तरह हिजाब लिए अपने दुपट्टे से उलझती हानिया एकदम नजरों के सामने घूम गई। हानिया शुरू से हिजाब लेती थी और इसने फातिमा को इस तरह हिजाब बांधना सिखाया था। इसने सख्ती से लब खींच लिए, वो चाहकर भी ये बाब अपनी जिंदगी से नहीं मिटा सकता था। इसे आओ बैठो कहता वो खुद भी फ्रंट सीट पर आ बैठा। हल्का सा म्यूजिक ऑन करता वो गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ाने लगा। फातिमा को बेहद अफसोस हुआ, इसने तो एक तारीफी निगाह भी इसकी तरफ न डाली थी। अगर उमर होता तो इसे देखकर तारीफों के पुल बांध देता, मगर वो तो उमर था ना, और उमर जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उमर जैसा वाकई इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उमर जहांगीर। मैंने कोई किताबी नावल नहीं पढ़ा, बस सेवी याद है सारे। रेस्टोरेंट के वो भी मर जाता है और ये भी मर गया। हाय अल्लाह, कॉमन हो गई ये तो बात। रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होती हैं अनवाह शाम की पकवान की खुशबू इनके नथनों से टकराई। वैसे ऐसे रेस्टोरेंट लाया था जहाँ अक्सर कपल्स ही आते थे और कैंडल लाइट डिनर का मजा लेते थे। हल्की जर्द रोशनी ने पूरे रेस्टोरेंट को बड़ा ही दिल और ख्वाबदीदा बना दिया था। वहाँ बहुत सी स्याह रंग की मेज़ कुर्सियाँ रखी थी और हर मेज़ पर ताज़ा गुलाब का एक गुलदान और मोमबत्ती रोशन थी। गुलाबों की खुशबू बड़ी ही महसूस हो रही होती थी। वो दोनों भी एक मेज़ पर बैठ गए। इसे उम्मीद न थी कि आहद इसे इस तरह कैंडल लाइट डिनर करवाने लाने वाला है। वो कुछ मज़ीद औकपट सी होने लगी। वेटर ऑर्डर लेने आया तो आहद ने अपने लिए स्टेक और फातिमा की पसंद की मुताबिक लज़ानिया ऑर्डर किया। वेटर गया तो वो खामोशी से इर्द-गिर्द का जायजा लेने लगी। इसे बार बार राहत की निगाह खुद पर पड़ती महसूस होती, जिससे वह जज्बत हो रही थी। जबकि आहत बार बार इसे देखता और सोचता कि कहाँ से वो और क्या बात शुरू करें, क्योंकि ऐसा माहौल और ऐसी खामोशी से भी सता रही थी। आप पहले यहाँ आए हैं कभी? आहत की निगाहों से कंफ्यूज होकर इसने अचानक सवाल कर दिया। हाँ, कई बार। हानिया और मैं। आहत एकदम दांतों तले ज़बान दबा गया। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था हाँ आया हूँ। फातिमा इसकी बात पर चौंकी जरूर, मगर इसे आहत का यूँ कहना और फिर बात बदल देना बुरा नहीं लगा था। इसके मुंह से हानिया का जिक्र निकलना और इसे याद करना फितरी था। कुछ पल यूं ही गुजर गए और फिर वेटर खाना ले आया। खाने के दौरान आहत बिल्कुल खामोश रहा और वो इसकी इस आदत को जानती थी कि आहत खाते हुए बात नहीं करता। इसे याद आया अम्मा खाने की मेज़ पर अक्सर उमर को खाते हुए बोलने पर टोकते हुए आहत की ही मिसाल देती कि कैसे वो खामोशी से खाना खाता है। डिनर करके वो दोनों होटल का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ बढ़ने लगे। जब सामने सड़क पर निगाह पड़ते ही फातिमा का रंग फक हुआ। एक दिल दहला देने वाले मंजर ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए। क्या हो गया? एक तेज रफ्तार गाड़ी गल से मचे आई और बाइक से बुरी तरह टकरा गई, जिसके नतीजे में बाइक उलट गई और एक बाइक सवार दूर जा गिरा, जबकि गाड़ी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। चंद लम्हों में ही सड़क पर लोगों का रश जमा होने लगा। कुछ लोग बाइक सवार को उठने में मदद दे रहे थे, जिसके घुटने और बाजू पर चोटें आई थी, जबकि कुछ लोग बेहिसी से इस तमाम मंजर की वीडियो बनाने में मसरूफ हो गए। हाय अल्लाह, अगर आप ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करें तो क्यों नुकसान हो? बहुत कम होते हैं, चलो हो भी जाए, बहुत कम नुकसान होता है। गलत समझ से आने का क्या जवाब होता है? जल्दी पहुंचना है तो क्या किसी की जान जल्दी पहुंचने से ज़्यादा होती है, बेकार होती है? उस टाइम ना मैं रिक्शे से आ रही थी, लाइक हमारे घर में ना कुछ दिन पहले बाइक आई है, वरना इतने सालों से हम रिक्शे में आते जाते हैं। और ट्राली नहीं होती तो उसने ना बाइक को मारा हुआ था इतनी ज़ोर से, साथ ही लग गई थी बाइक। तो उसको देख के तो मुझे इतना लाइक ना डर महसूस हुआ। आहत भी चुप कर लोगों के हजूम में से बाइक सवार की हालत देखने लगा। जब किसी का ठंडा बर्फ जैसा हाथ इसकी गिरफ्त में आया था, इसने एकदम से गर्दन घुमाकर फातिमा को देखा। फातिमा सुनकर आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की जानिब देख रही थी। आहत एकदम से खटक गया। कुछ गड़बड़ थी। फातिमा इसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। फातिमा आयु ओके? वो बेहद तशवीश के आलम में खड़ा इसे पूछा था, जबकि मगर फातिमा ने कोई जवाब न दिया। वह चंद लम्हे यूं ही मुजस्मे की तरह फसाकर खड़ी रही और फिर अचानक इसकी बेहद हल्की आवाज़ में बड़बड़ाहट सुनाई दी, जो कि वाज़ेह न थी। इसने इसके करीब होकर सुनने की कोशिश की कि वो क्या कह रही है। बाइक पर उमर था ना? उमर मर जाएगा, उमर मर गया।
आहत को इसकी बड़बड़ाहट समझ आती एक झटका लगा था। इसे क्या हो गया एकदम से? वो क्यों ऐसे कह रही थी जबकि वो जानती थी उमर 7 माह पहले ही गुजर चुका है। आहत, उमर मर जाएगा, जाओ ना इसे देखो ना। एकदम से इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जाओ ना आहत, जाओ ना। वो रोते हुए बाकायदा इसकी मिन्नतें करते हुए इसका बाजू पकड़कर इसे बाइक सवार के पास आने का कह रही थी। फातिमा को तुम्हें क्या हो गया है? वो उमर नहीं है, उमर मर चुका है और कोई और नहीं, वो उमर ही है। आप समझते क्यों नहीं है? आप जाएं इसके पास। वो दरमियान में इसकी बात काटते हुए किस तरह तेज आवाज में बोली थी जिस पर आहत भी कुछ खफा सा हो गया। इसने भी अपने लहजे को जरा सख्त करके कहना शुरू किया, देखो फातिमा, आप जाएं 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 जाएं। वो इसकी बात एक बार फिर काट कर अपने अब के वहशियाना अंदाज में चीखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई जुनून सा सवार हो गया है। आसपास के लोग भी मुड़ कर इसे देखने लगे, जो चीखते हुए आहत को धक्के देकर बाइक सवार के पास भेज रही थी। आहत के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। इससे फातिमा संभले ना संभल रही थी। आहत ने बड़ी मुश्किल से इसके हाथ झटकते हुए इसे दोनों कंधों से थामा और एकदम सख्ती से कहा, फातिमा होश करो, क्या हो गया है? लोग देख रहे हैं हमें। फातिमा एकदम से चुप हुई थी और इससे एकटुक देखने लगी। आहत को इसका इस तरह देखना खौफ में मुबतला कर रहा था। वह इसका हाथ पकड़कर इसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा जब अचानक फातिमा बेहोश होकर इसके हाथों में झूल गई। आहत शौक से इसके बेहोश वजूद को देखता तेजी से अस्पताल की जाने में रवाना हुआ था। आपकी वाइफ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, आप दुआ करें इन्हें 24 घंटे के अंदर होश आ जाए, वरना इनके कोमा में जाने का खदशा भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर राहत की परेशानी हद से सवा हो चुकी थी। वो एक बार फिर शदीद इस्तराब की हालत में अस्पताल की राहदारी के चक्कर काटने लगा। फातिमा के वालिदैन और राहत की खाला नजमा खालाएं इसकी हालत का सुनती ही अनफाना अस्पताल पहुंचे थे और अब डॉक्टर की बात सुनकर बेख्तियार ही इसकी वालदा रोने लगी थी। नजमा खाला इनके बराबर बेंच पर आ बैठी और इनके शाने पर हाथ रख, आप तो सली रखिए, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो सब बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। न जाने कैसे आजमाइश है मेरी बच्ची पर। अभी चंद माह ही गुजरे थे शादी के बेवा होगी और अब ये। वो बात करते करते एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। फातिमा की वालिद भी सामने रखी कुर्सी पर बैठे बेहद परेशान लगते थे। ये सब देखना आहत के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसे लगा एक बार फिर माजी खुद को दोहराने लगा था। जब हर आंख नम थी और तरफ तुक्का समा था, खुद को इन यादों से कुछ पल के लिए आज़ाद करवाने और इस मंजर से हटने के लिए वो अस्पताल की मस्जिद की जानिब चल दिया। मस्जिद में दाखिल होकर इसने सलातुल हज्जात के नवाफिल की नीयत बांधी और फिर आंखें मूंद कर कुछ वक्त के लिए सब सोचों को ज़हन से झटक कर वो अपना ध्यान नमाज की जानिब लगाने लगा। सलाम फेर कर वो चंद पल यूं ही जाए नमाज पर बैठा रहा। ये इसका रोज़ का मामूल था। वो यूं ही नमाज पढ़कर चंद मिनट जाए नमाज पर बैठा रहता और फिर दुआ के लिए हाथ उठाता था। वो जैसे खुद को अल्लाह से ढेर सारी बातें करने के लिए तैयार करता था। या अल्लाह, मैं हर रोज़ तुझसे दुआ करता हूँ और हर रोज़ मेरे पास तुझसे बातें करने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर आज मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। अपनी दिली हालत पर परेशान भी हूँ और कुछ हैरान भी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना मुस्तरिब क्यों हूँ, क्यों मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ फातिमा मेरी बीवी है और बीवी के लिए परेशान होना फितरी है, मगर मेरा दिल ऐसे क्यों तड़प रहा है जैसे हानि के लिए तड़पता था जब इसकी मौत की खबर आई थी। क्यों दिल की धड़कन इस कदर तेज़ हो गई है? क्यों ऐसा लगता है जैसे दिल खौफ के मारे फटने को है? वो आंखें मूंदे सर झुकाए अल्लाह को अपने दिल का हाल सुना रहा था। शायद तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। इसके होने या ना होने से मुझे इस कदर फ़र्क पड़ने लगा है, मगर कैसे? ये कब हुआ? अभी चंद दिन ही तो हुए हैं हमारी शादी को। क्या तूने निकाह के बोलों में इस कदर ताकत रखी है यार अब कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ इतने कम वक्त में? वह एक बार फिर अपनी दिली कैफियत पर हैरान हुआ था। क्या वो वाकई इससे मोहब्बत करने लगा था? क्या वाकई फातिमा ने इसकी ज़िंदगी में आकर इसके दिल के जख्मों पर मरहम रखना शुरू किया था? क्या वाकई वो फातिमा को हानिया की जगह दे रहा था अपने दिल में? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो हानिया से बेहद मोहब्बत करता है, वो कैसे इसकी जगह किसी और को दे सकता है? मगर ये हो चुका था। हानिया की मोहब्बत इसके दिल में अब भी कायम थी, मगर अब इसके दिल ने बासानी दूसरी मोहब्बत की गुंजाइश में निकाल ली थी। वो दुआ मांगकर वो कुछ तस्बीहात पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलकर इमरजेंसी वार्ड की सिमत भरने लगा, जहाँ दोनों ख़वातीन तस्बीहात में पकड़े फातिमा की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही थी, जबकि इसके वालिद दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे थे। उमर कौन है? प्लीज़ उमर को भेजें, आपकी पेशेंट को होश आ गया है, वो बार बार उमर का नाम ले रही है। नर्स ने इमरजेंसी वार्ड में आते इन सबको मुखातिब करके कहा था। फातिमा के होश में आने का सुनकर एक तमानियत की लहर थी जो सबके दिलों से गुजरी थी, मगर साथ ही साथ नर्स की दूसरी बात सुनकर वह सब एक अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी आ गए थे। आहत ने एकदम अब अपने लब इसलिए से न जाने कि फातिमा का उमर का नाम लेना बेहद बुरा लगा। इसके माथे पर बढ़ते बल देखकर जल्दी से फातिमा के वालिद खड़े हुए और नर्स को धीमी आवाज़ में कुछ समझाया, जिस पर नर्स फौरन अंदर की तरफ चलती। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ था। पेशेंट के शोहर कौन है? आहत फौरन आगे बढ़ा था। आप मेरे साथ हैं, आपसे कुछ बात करनी है पेशेंट की कंडीशन के बारे में। वो ये कहते हुए इसे अंदर के एक कमरे में ले गए थे जो गालबन
डॉक्टर का प्राइवेट रूम था। वो खुद एक कुर्सी पर बैठ गए और साथ भी और इसे भी सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसके बैठते ही उन्होंने कहना शुरू किया, आपकी वाइफ काल्पनिक शदीद ट्रॉमा से गुजरी हैं जिसके असरात अब तक इनके ज़हन में मौजूद हैं। बस इसीलिए एक मामूली एक सा एक्सीडेंट देखना भी इनकी ये हालत कर गया कि इन्हें डिप्रेशन का शदीद दौरा पड़ा और वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होकर अपने हवास खो बैठी। आज डॉक्टर की बात सुनकर मजीद परेशान हो गया था। इसे अंदाज़ा नहीं था फातिमा अब तक खुद को इस ट्रोमा से बाहर निकाल नहीं पाई है, जबकि इसकी अपनी जहनी हालत वक्त के साथ साथ कदरे बेहतर हो चुकी थी। डॉक्टर अब इससे माजी में होने वाले वाक़यात के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो इन्हें इस बदतरीन हादसे के बारे में सब कुछ बताता चला गया। मुझे बेहद अफसोस हो रहा है ये सब सुनकर, और अब मैं पेशेंट की जहनी हालत को बेहतर तरीके से जज कर पा रहा हूँ, वो इसकी बात सुनकर ताज्जुब से कह रहे थे। तो डॉक्टर अब हमें क्या करना चाहिए? आहत के लहजे से फिक्रमंदी साफ साहिर हो रही थी। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें इन्हें ऐसी हर चीज़ से दूर रखा जाए जो इन्हें माजी की याद दिलाए। और एक और बात, मैं जानता हूँ ये आपका ज़ाती मामला है, मगर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप दोनों की शादी भी अचानक हुई है, तो हो सकता है इस रिश्ते को अभी तक ज़हनी तौर पर कबूल ना कर पाई हूँ। इसका बार बार उम्र का नाम पुकारना इस बात की निशानी है कि वो अब तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप लोग इन्हें किसी भी रिलेशनशिप के लिए फोर्स ना करें जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। बाकी जाहिर है आगे आप लोगों की जो मर्जी। डॉक्टर की बात सुनकर एकदम से इसका रंग फक हुआ था। इसने इस पर तो इसने कभी सोचा ही नहीं था कि आया फातिमा भी इस रिश्ते को कबूल किया है कि नहीं। इसने खुद इस रिश्ते को तस्लीम कर लिया और मुतमईन हो गया। इसने तो दूसरे फर्द के बारे में सोचा ही नहीं कि वो क्या महसूस कर रहा है। मगर अब जब वो सोच रहा था तो इसका दिल डूबे जा रहा था। क्या वाकई फातिमा इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई? क्या वाकई वो इसका साथ नहीं चाहती? अब क्या होगा? अभी तो मोहब्बत की कली इसके दिल में खिली थी। अभी तो फातिमा की मोहब्बत का अनोखा एहसास इसके दिल में जागा था, और अब एकदम डॉक्टर की बातों ने जैसे इस सब कुछ उलट पलट कर रख दिया था। फातिमा क्या फैसला करेगी वो नहीं जानता था, मगर अब वो ये ज़रूर जानता था कि वो इसके बगैर नहीं रह सकता। फातिमा को होश आ गया था और अब इसने उमर का नाम पुकारना भी बंद कर दिया था। वो यूं ही बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी जब इसकी वालदा कमरे का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई। इसने नज़र घुमाकर अपनी वालदा को देखा था, जो इसकी हालत देखकर एकदम रो पड़ी थी। कैसी फूल जैसी बच्ची थी मेरी, और अब कैसे मुरझा सी गई है। वो इसकी आंखों के गिर्द बढ़ते हलकों को छूते हुए कह रही थी। इसकी बात पर बेख्तियार इसके भी आंसू बाहर निकले। अम्मी आप ऐसे मत रोएं प्लीज़। वो इन्हें चुप करवाने की कोशिश करवाते करवाते खुद भी सिसकियाँ ले रही थी। ना बेटा ना, तू भी मत रो। अम्मी बामुश्किल खुद पर ज़ब्त करते हुए अब इसके आंसू पहुँच रही थी। अम्मी मुझे पता नहीं क्या हो गया था इस वक्त। चल हमें यूं ही वो दोनों एक दूसरे का हाथ था मैं बैठी रही, और फिर अचानक फातिमा ने कहना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा इस वक्त बाइक पर उमर है। मेरे सामने उमर आ गया था अम्मा, और वो मेरी नज़रों के सामने मौत के मुंह में जाता दिखाई दे रहा था। मेरा दिल कैसे ना तड़पता। मैंने इस वक्त जितना खुद को बेबस महसूस किया ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मेरा दिल चाह रहा था मैं हाथ को धक्का देकर इसके पास भेज दूँ ताकि वो इसे बचा ले। इस वक्त मुझे याद ही नहीं रहा अम्मा कि उमर इस वक्त नहीं मरा था, बल्कि वो मर चुका था 7 माह पहले। बोलते बोलते एकदम इसकी आवाज़ रंध गई थी और वो खामोश हो गई थी। अम्मी ने देखा वो बेबस रो रही थी। आंसू इसकी आंखों से गिरते हुए तकिए में जज़ब होने लगे थे। बेटा ऐसा। वो इनकी बात काट के एक बार फिर कहना शुरू हुई। अम्मा इनके हाथ पर इसकी गिरफ्त जरा और सख्त हुई। अम्मा वो मुझे बहुत याद आता है। मैं क्या करूँ अम्मा, वो मुझे क्यों याद आता है इतना? मैं अक्सर रात को देखती हूँ तो सोचती हूँ काश इस शख्स का चेहरा बदल जाए और एक बार सिर्फ एक बार इसकी जगह उमर सामने आ जाए, तो मैं इसे सीने से लगा लूँ और इससे पूछूं कि अपनी फातिमा को छोड़कर क्यों चले गए। इसे एक आखिरी बार बताऊं कि फातिमा उमर के बगैर नहीं रह सकती, ना इसके बगैर रह सकती है ना किसी और के साथ। और ना वो बोलते बोलते एकदम खामोश हुई थी। इसकी निगाह दरवाजे पर इस्तेदा उमर आहत पर पड़ी थी, जो सर झुकाए खड़ा शायद ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसे मजीद वहाँ खड़े रहना चाहिए या खामोशी से पलट जाना चाहिए। इसके खामोश होने पर इसने एक नज़र बेड पर लेटी फातिमा को देखा था, जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए थी। इसे बैक वक्त बेड पर दराज अपनी बीवी पर रहम भी आया और अपनी ज़िंदगी पर हंसी भी। कैसी किस्मत थी दोनों की। एक तरफ वो इतनी पाबंद हो गई थी कि आज़ादी से अपने दुख पर रो भी नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ वो था जिसका रकीब इसका अपना जान से भाई प्यारा भाई था। फातिमा की वालदा जिसे देखकर बुखला गई थी, इसे बाहर जाता देखकर एकदम से इसके पीछे लपकी। फातिमा ने एकदम आंखें मूंद ली। जो हुआ इसे इस पर कोई खास पछतावा ना था। वो खुद भी यही चाहती थी कि आहत सब कुछ अपने कानों से सुन ले कि वो भी उमर को याद करती थी और आहत के साथ गुजारा करना महज जबरी था। वो जानती थी इस तरह खुद पर खोल चढ़ाए रख कर सारी जिंदगी नहीं कर सकती थी। आहत बेटा रुको, मेरी बात सुनो। वो जो बाहर की तरफ बढ़ रहा था फातिमा की वालदा की आवाज़ सुनकर एकदम रुक गया। इसके रुकने पर वो तेज़ी से चलती हुई इसके करीब आई
دیکھو بیٹا فاطمہ اپنے حواس میں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب ایسے کہہ دیا، تم بیٹا پلیز دل پر نہ لگانا بیٹا، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آئندہ ایسی بات منہ سے ہرگز نہیں نکالے گی۔ وہ اسے بہلانے کے لیے کہہ رہی تھی مگر راحت بچہ نہیں تھا، وہ لہجوں کو بھی پہچانتا تھا اور لہجوں میں چھپے درد کو بھی۔ وہ جانتا تھا فاطمہ نے یہ بات پورے ہوش و حواس میں کہی ہے، وہ ان کی جھوٹی تسلیوں میں آ کر خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں آنٹی، آپ فاطمہ کو کچھ نہیں سمجھائیں گی، وہ جو فیصلہ کرے گی ہم اسے قبول کریں گے، کیونکہ ابھی اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کے لیے زبردستی کی جائے۔ وہ ان کو نرم مگر دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا، اس کی بات کے آگے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کا انداز ہی ایسا اٹل تھا کہ وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں۔ آہد نے یہ سب فاطمہ کی والدہ سے کہہ تو دیا تھا مگر اب دل ایک دم خالی سا ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بار پھر سب لٹ گیا ہو۔ وہ جانتا تھا فاطمہ کیا فیصلہ کرے گی اور اس کا یہ فیصلہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا واقعی عمر کی محبت اس طرح اس کے دل میں بستی ہے کہ وہ اسے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں دے پاتی؟ اس نے بے اختیاری آنکھیں موند کر بینچ پر سر ٹکا لیا۔ ہسپتال کی راہداری میں اس وقت اس بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی سوائے اندھیرے کے؟ کیا اس کی زندگی میں کبھی مکمل خوشی پانا لکھا تھا؟ کیا اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی محبت کی لکیر بھی تھی؟ وہ اس وقت بے حد اداس مایوسی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ فاطمہ کی حالت اب سنبھل چکی تھی اور ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ آہد ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھامے ہوئے تھی جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ آہد کے اندر داخل ہونے پر اس نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں سوج ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا وہ کب سے روتی رہی ہے۔ آہد بے اختیار نظر چرا گیا، نہ جانے کیوں اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں چند دن کے لیے امی کے گھر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر اس نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ صرف چند دن کے لیے نہیں جا رہی بلکہ ساری زندگی کے لیے جدا ہونے جا رہی ہے۔ فاطمہ کو یہ 2 دن گزر چکے تھے اور گھر ایک بار پھر ویران ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ جو زندگی کی رمق اس گھر میں بچی تھی وہ اسی کے دم سے ہی تھی اور اب وہ بھی چلی گئی تھی، ایک بار پھر اس گھر کو ویران کر کے، اور پھر سے جیسے پچھلی زندگی پر لوٹ آیا تھا۔ سارا دن آفس پر گزارنا، گھر آ کر خان بابا کے ہاتھ کا پھیکا سیٹا کھانا کھانا اور پھر سو جانا۔ ان 2 دنوں میں خالہ ایک بار اس کے پاس آئی تھی تو اسے تھوڑا دوسرا ہٹ کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی بات کرنے والا ہے۔ وہ دونوں خالہ بھانجے کتنی دیر بیٹھ کر بیتے دنوں کو یاد کرتے رہے تھے۔ کتنی دیر باتیں کرنے کے بعد اچانک خالہ نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا وہ فاطمہ کو یاد کرتا ہے؟ ان کے اس طرح براہ راست سوال پر وہ ایک دم نظریں چرا گیا۔ خالہ کے سامنے وہ فاطمہ سے اچانک ہو جانے والی محبت کا یوں برملا اعتراف کرنے سے تھوڑا جھجک رہا تھا، مگر وہ بھی ان کے بیٹے کی جگہ تھا۔ وہ بہت پہلے ہی اس کے دل کا حال سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے ہو اور اسے یاد بھی کرتے ہو، تمہارا یہ رویہ بالکل فطری ہے۔ جب وہ ہسپتال میں تھی تو ہم وقت اس کے لیے تمہارے چہرے سے چھلکتی پریشانی اور اس کے کھو جانے کا خوف مجھے ساری بات سمجھا گیا تھا۔ خالہ کی بات سن کر وہ عجیب شرمندہ سا ہو گیا کہ اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر یوں عیاں تھا، اور اگر ایسا تھا ہی تو فاطمہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آیا؟ تم فاطمہ کو لے آؤ بیٹا، وہ دیکھنا ضرور آ جائے گی۔ وہ کون سا تم سے کوئی ناراض ہو کر گئی ہے؟ تم ایک بار پیار سے اسے آنے کا کہو تو دیکھنا وہ کیسے بھاگی چلی آتی ہے۔ خالہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں جانتا ہوں خالہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں گئی، مگر میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے، اور جو فیصلہ کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ خالہ اس کے اٹل لہجے کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے خاموش ہوگی۔ وہ جانتی تھی آہد ان کی نہیں سننے والا، وہ اسے یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ فاطمہ کو جو وقت دے رہا ہے اگر وہی وقت وہ اس کے ساتھ بتائے گی تو خود بخود آہد کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لے گی اور پھر وہ اس کے ساتھ رہ کر ہی خوش رہ پائے گی۔ فاطمہ یہاں آ تو گئی تھی مگر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو ہر وقت اس کی ذہن پر سوار رہتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد اسپتال میں آہد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کی یادوں سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اسی طرح آہد کے ساتھ زندگی بتانا خود آہد کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اس سے کئی زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، مگر جانے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر پرسکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جب اپنی ماں باپ کا چہرہ دیکھتی اور بے چین ہو جاتی۔ وہ کیسے ہی نہیں یہ فیصلہ سنائیں گی؟ کیا وہ ایک بار پھر ہی نہیں اسی دکھ سے دو چار کرے گی؟ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹھ سے سر ٹکائے اپنے اس فیصلے کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار آنکھیں بند کر کے خود کو آہد سے علیحدہ ہو کر زندگی گزارتے ہوئے تصور کیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے ایسا صرف سوچ کر ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا، ایسا لگا جیسے دل و دماغ میں ہر جگہ ایک خالی پن سا اتر آیا ہو۔ نہیں، میں یہ سب کیا سوچنے لگی ہوں؟ مجھے آہد سے الگ ہونا ہی ہے، اور اگر الگ نہ ہو بھی پائی تو بھی اسے محبت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عمر کے علاوہ کسی سے بھی محبت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ آنکھیں کھول کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی، بیڈ
مسکرائے ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور چند بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ چند مبادہت کی آواز گونجی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، کیا آپ مجھے کل لینے آ سکتے ہیں؟ اس نے اس سے تیزی سے کہا تھا اور ایک دم زبان دانتوں تلے دبا دی۔ وہ یہ کیا کہہ گئی تھی؟ اسے تو یہ نہیں کہنا تھا، مگر اس کی آواز سنتے ہی وہ اس سے یہ سب کچھ کیوں کہہ گئی؟ وہ کیوں نہیں کہا جو وہ کہنا چاہتی تھی؟ آہت نے فوراً ہاں کہہ دیا اور اب وہ فون ہاتھ میں تھامے خود کے رویے پر بھی متعجب تھی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس وقت فاطمہ کی والدہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کل رات سے وہ ایک بے یقینی سی کیفیت میں تھا۔ فاطمہ نے خود اسے آواز دی تھی، مگر کیوں؟ کیا اس سے زبردستی کی گئی تھی؟ کیا وہ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی؟ کئی سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم اس کے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ فاطمہ نہیں کھولا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ وہ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنی تھی، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ذہن ایک بار پھر ماضی میں پرواز کرنے لگا۔ ایک دم سے چہرہ تبدیل ہوا اور ہانیہ سامنے آ کھڑی ہوئی، کھلے بال، چہرے پر مسکراہٹ ہوئی، فیروزی رنگ پہنے وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی ہی منتظر ہو، ویسی جیسی روز لگتی ہو۔ وہ اس سے جان بوجھ کر ستا رہا تھا اور وہ توقع کے مطابق فوراً ہی خفا ہوئی تھی۔ کیا مطلب اچھی نہیں لگ رہی؟ کیا میں نے تو نیا سوٹ پہنا ہے؟ اس کے چہرے پر ڈھیر ساری ناراضگی اتر آئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ بے وقوف لڑکی، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم روزانہ کیسی لگتی ہو؟ مجھے تو تم روز ہی بےحد پیاری لگتی ہو، سب سے زیادہ حسین۔ وہ اس کی تھوڑی کو ہولی سے چھوتا کہنے لگا، جس پر اس کے خفا چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ آپ اندر جائیں، آ جائیں سوری۔ وہ اسے دروازے پر کھڑا دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماں سے ایک دم دھندلا گیا تھا اور حال ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ یہ دل بھی کیا چیز تھا؟ اس دل کی لوجک کو سمجھنا مشکل تھا۔ وہ ہانیہ کو کبھی بھلا نہیں پایا تھا اور فاطمہ کے بغیر رہنا بھی کٹھن تھا۔ وہ کیسے ایک محبت کو اپنے دل میں اسی مقام پر بٹھائے، دوسری محبت کو بٹھایا تھا۔ فاطمہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہیں کھو سا گیا تھا اور پھر تمام وقت کھویا کھویا صحیح رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر بدگمانی سے آنے لگی۔ کیوں کیا اس نے یہ فیصلہ؟ آہت کو کیا فرق پڑا تھا اس کے آنے سے؟ گاڑی میں اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس نے اس کی تعریف تو کیا، اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اب فاطمہ پر غور کیا تو وہ واقعی اس وقت معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس رنگ میں وہ جیسے نخیز کلی کی طرح کھل سی رہی تھی۔ فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ پیاری لگ رہی ہو تم۔ اوہ! اچانک چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آہت کی آواز گونجی تھی۔ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب آہت نے اسے سراہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی آہت نے بھی اسے مڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور نگاہوں کے ارتکاز پر بے اختیار ہی نظریں جھکا کی، اور وہ جو اس کی تعریف کی منتظر تھی اب اس کی تعریف کرنے پر اتنا ہی شرما رہی تھی۔ اس کے دل اس طرح شرمانے پر وہ بے حد محظوظ ہوا۔ کاش میں اس کی پہلے ہی تعریف کر دیتا تو یہ منظر بہت پہلے ہی دیکھنے کو مل جاتا۔ مسکراتے ہوئے سوچتا وہ بھی اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ ویسے اصولی طور پر میری تعریف کرنے پر تمہیں بھی جواباً میری تعریف کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے شرمیلی سی نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اس نے سیاہ پولو شرٹ پر خاکی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھوں میں سلور رنگ کی گھڑی پہن رکھی تھی۔ اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ بھی پیارے لگ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ کان اس کے چہرے کے ذرا قریب لاتا جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ وہ کچھ نروس سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ چہرہ ابھی تک شرم سے لال تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ ایک بار پھر قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ اس کی اس طرح ہنسنے پر مزید نروس ہونے لگی تھی۔ اس کے گھر آنے کے اگلے ہی دن اس نے خالہ کو گھر پر ڈنر کے لیے مدعو کر لیا تھا۔ ان کے آنے سے گھر پر رونق سی ہو جاتی تھی۔ اس نے ڈنر کے لیے خوب تیاری کی تھی۔ جلدی شام تک تمام کھانا تیار کر کے اب وہ خود بھی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو دیکھا آہت آ چکا تھا اور بستر پر جوتوں سمیت ہی لیٹ گیا تھا۔ ایک دم سے پرانے وقت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ عمر، میں نے آپ کو اتنی بار کہا ہے اس طرح جوتوں سمیت بیڈ پر مت لیٹا کریں۔ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے خفکی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر سے دیکھا، وہ اپنے پیروں سے ہی جوتے اتار کر دور اچھال دیے۔ جوتوں کو ادھر ادھر گرتا دیکھ وہ مزید تپ گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو منع کر رہی ہوں اور آپ اور کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے کہتی بیڈ کے قریب آئی اور جوتا اٹھانے لگی۔ اس کے قریب آتی عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سوری، اس کی ناک کو پیار سے کھینچتا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ روز ایسے ہی کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے سے اسے تنگ کرتا اور پھر جب وہ خفا ہوتی تو فوراً سوری کہہ دیتا۔ آپ بھی نہ ذرا روز ایسے کرتے ہیں۔ اس کے سوال
सॉरी कह देने पर वो हर बात की तरह इस बार भी हंस पड़ी, जबकि वो बस मोहब्बत से देखता रह गया। कहाँ खो गई मैडम? आज ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई, जिससे वो एकदम होश में आई थी। उम्र और वो खूबसूरत मंजर सब गायब हो गया था। इसके गले में आंसू का फंदा लगने लगा। नहीं कुछ नहीं, या फिर जल्दी फ्रेश हो जाए, खाला आने वाली होंगी। वो इससे नजरें चुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो अब भी इसके कुछ देर पहले के तासरात को जांचने की कोशिश कर रहा था। जब तक आहत फ्रेश होकर आया, वो खाना लगा चुकी थी, खाला भी आ चुकी थी और अब डाइनिंग टेबल पर सजी ढेर सारी डिशेस को देखते हुए इसे निपट रही थी। फातिमा, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना सारा खाना बनाने की? मैं भला क्या कोई मेहमान हूँ? नहीं खाला। वो खाला को जवाब देने लगी कि हाथ बीच में बोल पड़ा। अच्छा है ना खाला, इतने देर से बात और ढंग का खाना नसीब हुआ है। खान बाबा के फीके पकवान की तरफ इशारा करता वो खाला की प्लेट में बिरयानी निकाल कर अब अपनी प्लेट में डालने लगा। तुम क्यों खड़ी हो फातिमा, आ जाओ ना। अपने पास वाली कुर्सी पर से बैठने का इशारा करता अब खाना शुरू भी कर चुका था। इसे यूं रगबत से खाते देखकर बेख्तियार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो किसी मासूम बच्चे की तरह दो दिन बाद इसके हाथ के बने खाने को देखकर खुश हो रहा था। डिनर करके वो तीनों बाहर लॉन में बैठे, लॉन चेयर्स पर खुले आसमान तले बैठे वो चाय का मजा लेने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। खाला बताएं ना, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? वो इनके बराबर में बैठी लाड से पूछ रही थी। फातिमा बेटी, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में बहुत जायका दिया है, माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा बना था। वो इसके सर पर प्यार करती कह रही थी। मुझसे नहीं पूछोगी कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? आहत ने कहा। मैं जानती हूँ आपको सबसे अच्छा क्या लगा, बिरयानी। वो इसके कहने पर फौरन बोल पड़ी, जिस पर हैरान रह गया। उफ़्ला, फिर से चावल? ऐसा मत किया करें प्लीज। हैं, तुम्हें कैसे पता चला? आपने सबसे ज्यादा खाई ही बिरयानी। और वो इसकी जल्दी जल्दी खाने पर इशारा करती कह रही थी, जिस पर वो कुछ झिनपसा गया। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, वो शर्मिंदा सा हंसता हुआ कह रहा था, जबकि इसके अंदाज पर वो भी बेख्तियार ही हंस पड़ी। खाला इनको यूं हंसता मुस्कुराता देखकर बेहद खुश हुई थी और इन्होंने इस खुशी का इजहार भी किया था। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे और जल्द से जल्द तुम लोगों को औलाद की नेमत से भी नवाजे। वो इन्हें देखते हुए दुआ दे रही थी, मगर औलाद का सुनते एक तारीख साया आहत के चेहरे पर लहराया था। औलाद की नेमत पाने की खुशी क्या होती है, वो ठीक तरह से महसूस करने से भी पहले छीन गई थी। वो तो अभी इस लतीफ़ एहसास को सही से महसूस भी नहीं कर पाया था कि हानि और इसका बच्चा मौत के मुंह में चला गया था। और खाला, अब इसके घुटने का दर्द कैसा है? अब आपकी सुनी। वो फौरन ही बात बदल गया था। फातिमा और खाला दोनों ने इसका यूं बात बदलना नोटिस किया था, मगर कहा कुछ नहीं और यूं मौजू बदल कर किसी और तरफ चला गया। वो इस वक्त किचन में खड़ी बर्तन धोने में मसरूफ थी जब आहत की आवाज़ पीछे से गूंजी थी। सुनो। आहत के यूं अचानक आने और आवाज़ देने पर वो जो अपनी सोचों में गुम थी एकदम डर के पलटी थी। क्या हुआ? आपने तो मुझे डरा ही दिया, वो इसे देखते हुए कह रही थी, जबकि इसने जवाबन कुछ नहीं कहा था। वो इसे बेहद गहरी नजरों से तक रहा था, जिस पर वो कुछ दिलचस्प हुई। आहत का बेहद संजीदा अंदाज और गहरी निगाहें से कंफ्यूज कर रही थी। कुछ देर इसे यूं ही देखने के बाद इसने कहा, तुम ये काम निपटा कर जल्दी से कमरे में आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इसे हुक्म देता किचन से निकल गया था, जबकि वो यूं ही खड़ी रही थी। आखिर आहत को क्या बात करनी थी इससे? आज संजीदा मिजाज का मालिक था, मगर आज इसकी गैर मामूली संजीदगी इसे डरा रही थी। जल्दी जल्दी तमाम काम निपटा कर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा खोलते ही इसे आहत बेड पर रिलैक्स अंदाज में दराज नजर आया था। इसका एक हाथ आंखों पर धरा था, जिससे ऐसा महसूस होता था जैसे वह सो गया हो। इसने हल्का सा गला खंकार के इसे मुतवज्जा करने की कोशिश की, जिस पर इसने फौरन निबाजू आंखों से हटाकर इसे देखा था, जो उलझन भरा चेहरा लिए इसे देख रही थी। यहाँ आओ, बैठो। इसे अपने सामने बैठने का इशारा करता वो खुद अपनी टांगे समेट कर उठकर बैठ चुका था। वो चुपचाप इसके सामने आ बैठी। जहन अब तक उलझन का शिकार था कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी आहत को इससे। कुछ तवक्कुफ के बाद इसने बात का आगाज किया। कल तुम्हें खाला की कही गई बातें याद है? वो इससे पूछ रहा था, मगर बहुत जहन पर जोर डालने के बावजूद भी इसे खाला की ऐसी कोई भी बात जहन में नहीं आई जिस पर यूं बैठ कर संजीदगी से गुफ्तगू की जाए। मेरे जहन में आ रही है, इसीलिए इसने नफी में से हिलाया। उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमें जल्द से जल्द औलाद की नेमत से नवाजे, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम भी औलाद की ख्वाहिश रखती हो? ओ, इतनी इंटरेक्टली। वो इसकी आंखों में आंखें डाल के बराह रास्त ये सवाल कर रहा था और वो हनक अंदाज में इसे देख रही थी। इसे कतई तवक्का नहीं थी कि आहत इससे ये बात करने वाला था। बेख्तियारी से इस कमरे में बैठे हुए कदम अजीब सा महसूस होने लगा। इसने तो कभी औलाद के बारे में नहीं सोचा था। वो तो अभी तक इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई थी, तो औलाद की ख्वाहिश रखना या ना रखना तो बहुत आगे की बात थी। इसके काफ़ी देर कुछ न बोलने पर आहत ने ही बात का आगाज़ किया। तुम जानती हो, मैं पहले भी एक बार औलाद के छीन जाने की कर्ब से गुजर चुका हूँ, मगर मैं दिल से चाहता हूँ कि अल्लाह हमें फिर से इस खुशी से नवाजे। मगर तुम बेफिक्र हो, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मगर मैं बस इस मामले में तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था।
وہ ابھی سے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا. اس بے اختیار ہی اپنے لب کچلے تھے. وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی. کیا اسے اپنے دل کی بات کرنی چاہیے؟ چل لمحے سوچنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات شروع کی. دیکھیں احد، شاید آپ کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ہی عمر کو ہی سب کچھ مانا ہے اور آپ کو ہمیشہ بڑے جیٹ کے روپ میں دیکھا تھا. اب ایک دم سے اچانک آپ کو شوہر تسلیم کرنا ہی میرے لیے مشکل ہے، تو اولاد کی خواہش کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے ہمت کر کے اسے یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر اب دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا. نہ جانے احد کیا رد عمل دیتا. ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ وقت دو، میں جلدی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. اس نے اسے آگے اور کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا. مجھے احد کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا ہے. غم خوشی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لو اس کا شوہر مر گیا، اب اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹھہرا ہوا تھا آپ کی زندگی میں، اس کے بعد آپ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کو موو آن کرنا چاہیے. جبکہ فاطمہ کو ایک دم ہر چیز بے رنگ سی محسوس ہوئی. وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ تو وہ بھی تو یہی چاہتی تھی. پھر دل کیوں اس کی بات پر اس طرح دکھا تھا؟ بے اختیاری ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا. زندگی ایک بار پھر ویران ہو گئی تھی. وہ آخری روز جو روشنی دیتا تھا اب بند ہو چکا تھا. روشن لکھا ہے. دنیا پھر سے اندھیرا ہو گئی تھی. فاطمہ کے الفاظ نے اس کی ساری امیدیں لہجے بھر میں توڑ کر رکھ دی تھی. وہ جانتا تھا کہ فاطمہ یہ جواب دے گی، مگر پھر بھی دل کے نہا خانے میں کہیں ایک امید تھی کہ شاید وہ اس رشتے کو تسلیم کرے، شاید وہ مثبت جواب دے. مگر ایسا نہیں ہوا تھا. اس کی بیوی نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فاطمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. وہ اسے ایک زبردستی کے بندھن میں باندھ کر ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف ہجر ہی لکھا ہے، وصل کی شب شاید اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں. اگلے دن وہ فجر کے اذان ہوتے ہی اٹھ گیا تھا. پوری رات یوں ہی گزر گئی تھی. نیند ایک منٹ کے لیے بھی مہربان نہ ہوئی تھی. وہ جب اٹھا تو سر بے حد بھاری ہو رہا تھا. وہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے کھڑا ہوا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا. وضو کر کے ذہن کو کچھ سکون ملا تھا. فجر کی نماز پڑھی اور کچن میں چلا آیا تاکہ اپنے لیے ناشتے کا انتظام کر سکے. فاطمہ سو رہی تھی. اس نے اسے جگایا بھی نہیں. جلدی اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور باہر لاؤنج پہ آ کر ناشتہ کرنے لگا. وہ ناشتہ کر کے اٹھ ہی رہا تھا کہ فاطمہ باہر آتی دکھائی دی اور وہ اب تک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی. بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ لاؤنج میں آئی اور اسے دیکھتے ہی بول اٹھی. ارے آپ آج اتنی جلدی اٹھ گئے؟ مجھے بھی اٹھا دیا ہوتا، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی. وہ اسے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی. جس پر آج مسئلہ نہیں ہے کہہ کر خاموش ہو گیا. میرا یہ ایک ورڈ تھا، میں بہت کہتی تھی، اب بھی کہتی ہوں کبھی کبھی زیادہ تر کبھی کبھی زیادہ تر کوئی مسئلہ نہیں. ایسے میں اکثر کہتی ہوں جب کوئی بات ہو رہی ہو نا اور کوئی پریشان ہو تو ایسے کہہ کر خاموش ہو گیا تھا. اس نے غور کیا کہ وہ کل کی نسبت بے حد چپ اور پسماندہ سا لگ رہا تھا. پتہ نہیں پہلے پسماندہ سا تھا اور ابھی کچھ اور ورڈ ہے، مطلب الگ الگ لکھا ہوا ہے تو کنفیوژن ہے. کچن میں آ کر اس نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر احد کے کپڑے نکالنے کمرے میں آئی. مگر تب تک وہ تیار ہو چکا تھا. سیاہ شرٹ اور نیلے رنگ کی پینٹ پہنے وہ بس کمرے سے باہر نکلنے والا تھا کہ فاطمہ اندر آئی. آئی تھنک اسے سیاہ رنگ پسند ہے. جب بھی دیکھو سیاہ ہی پہنا ہوا ہوتا ہے اس نے. آپ جلدی جا رہے ہیں آفس؟ اسے تیار کھڑا دے کر اس نے استفسار کیا تھا، جس پر وہ بس ہوں کہتا گیٹ کی سمت بڑھ گیا. میں آج شاید لیٹ کر رہا ہوں، اسی لیے پریشان مت ہونا. وہ اسے گیٹ پر اطلاع دیتا باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ ایک دم اداسی اب تک بند گیٹ کو دیکھ رہی تھی. اس احد کا یہ انداز بالکل نبھایا تھا. وہ تو ہمیشہ اسے توجہ دیتا تھا. جب بھی آفس جاتا ہمیشہ مسکرا کر خدا حافظ کہا کرتا تھا. ہر روز ناشتے پر وہ اس کا انتظار کرتا تھا اور اسی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کیا کرتا تھا. مگر آج اس کا ہر انداز ہی بدلا سا تھا. وہ اس کا یہ بدلا ہوا انداز فاطمہ کو اندر ہی اندر جیسے کاٹ رہا تھا. وہ اس کا یوں نظر انداز کرنا سہن نہیں پا رہی تھی. کچھ دن یوں ہی گزر گئے. احد اس بات کے بعد بالکل چپ ہو گیا تھا. وہ ویسے ہی کم بولتا تھا، مگر ہر وقت اس کے چہرے پر خوشگواری اور شادبیت سی چھائی رہتی تھی. اور اب وہ سب ایک دم سب جیسے ختم ہو گیا تھا. فاطمہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ احد نے اس سے اپنا کوئی بھی کام کہنا چھوڑ دیا تھا. وہ کوشش کیا کرتا تھا کہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنے تمام کام نپٹا کر آفس کے لیے تیار ہو جائے. گھر آ کر بھی وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتا اور سونے کے لیے لیٹ جاتا. نہ اس سے چائے کی فرمائش کرتا، نہ اس کے بنائے کھانے پر کوئی تبصرہ کرتا. فاطمہ اگر اس کا کوئی کام کر بھی لیتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی ناگواری آ جاتی تھی. وہ اس سے کہتا کچھ نہیں تھا، مگر لب بھیج کر اس جگہ سے ہٹ جاتا. اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا. فاطمہ نے رات سے ہی اس کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر نماز پڑھ کر اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی تھی. جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی. جب تک وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا فاطمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی. اس نے ایک نظر اپنے سامنے رکھی ناشتے کی ٹرے کو دیکھا اور پھر نرم مگر کچھ ناگوار سے لہجے میں سے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم کیوں روز میرے لیے جلدی اٹھتی ہو؟ احد کی اس بات نے اس کا ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا اور تب بھی اس نے اس سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا.
आहत آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے دنوں سے اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں کیوں نہ کروں یہ سب؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے یہ سب کرنا۔ اور کب تک رہو گی میری بیوی؟ اپنے ہاتھوں میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ بے اختیار اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس کے لہجے نے اس کے اندر تک سنسنی دوڑا دی تھی۔ مطلب یہ کہ جب ہم علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے یہ سب کرنے کا؟ علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ آہت کے الفاظ پر اس کا دل ڈوبا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آہت نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنا اور عادی مت بناؤ۔ میں بہت مشکل سے اپنی زندگی کو تمہارے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں تم سے اپنا کوئی کام نہیں کہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مزید تمہاری عادت ہو۔ میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں فاطمہ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب ہر وقت اس محبت کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم جانتی ہو یہ آسان نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے مجھے اور تکلیف مت دو۔ میری زندگی کو اتنا مشکل نہ بناؤ کہ میں تمہارے بغیر مر ہی جاؤں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا۔ آخر میں بولتے اس کی آواز رندگی تو وہ اختیاری چپ ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ دم سادے بیٹھی صوفے کو تک رہی تھی۔ محبت؟ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ وہ اس کا عادی ہو گیا تھا، اس کے وجود کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ اب اس کا چھوڑ کر جانا اسے اتنی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مگر یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ ایک شوق کی کیفیت میں تھی۔ آہت کا یوں برملا اظہار اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ تو کیا وہ ہانیہ کو بھول گیا تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ اس سے کیسے محبت کرنے لگا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ آہت اور وہ ہانیہ اور عمر کے علاوہ کبھی کسی کو دل میں جگہ نہیں دے پائیں گے اور اسی زبردستی کے بندھن میں بندھے ہوئے ساری زندگی گزر جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ آہت نے تو سارا پاسا ہی پلٹ دیا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرنے لگا تھا، کیا وہ اس اعتراف محبت کے بعد بھی اسے چھوڑ دے گی؟ کیا وہ اتنی سنگ دل تھی کہ آہت کے لہجے کی شدت اور الفاظ کا درد بھی اسے پگھلا نہیں رہا تھا؟ اس کا دل ایک دم لرز سا گیا۔ اسے چھوڑنے کا تصور ہی نہایت اذیتناک تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گیا۔ آہت اس دن کے بعد سے اس سے بالکل ہی تعلق ہو گیا تھا۔ وہ ضرورت کی بات کے علاوہ اس سے کوئی اور بات نہیں کرتا تھا، اور اس کا یہ رویہ فاطمہ کے دل کو لہو لہان کر رہا تھا۔ وہ جب آفس میں ہوتا تو وہ پورا وقت اپنا فون دیکھتی رہتی کہ شاید اس کی جانب سے کوئی میسج یا کوئی کال آ جائے۔ جب وہ گھر آتا تو وہ اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی کہ شاید آج اس کے موڈ میں کچھ بدلا ہو، کہ شاید آج آہت کا رویہ نارمل ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب خالہ نے 3 دنوں بعد اس کے گھر کا چکر لگایا تو وہ اس سے لپٹ کر بے اختیاری پھوٹ کر رو پڑی۔ خالہ ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہت اس وقت آفس گیا تھا اور فاطمہ اس وقت اکیلی تھی۔ وہ اسے بڑی مشکل سے ہی چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جب وہ پانی پی کر کچھ ریلیکس ہوئی تو انہوں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس طرح رونے کی وجہ دریافت کی۔ خالہ، میں بہت پریشان ہوں، آج مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، وہ مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی، جبکہ خالہ کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ آہت فاطمہ کو طلاق دینے والا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ محض 2 ہفتے پہلے ہی تو وہ ان کے گھر آئی تھی، تب تو وہ دونوں اچھے خاصے خوش لگ رہے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ان کے درمیان کہ طلاق کی نوبت آ گئی؟ فاطمہ بیٹا، ایسا کیا ہو گیا تم دونوں کے درمیان کے بعد طلاق تک جا پہنچی؟ خالہ کے سوال پر اس نے بے اختیار نظر چرائی تھی۔ وہ ان سے کیسے کہہ دیتی کہ اس نے خود ہی آہت کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر اس نے ہمت کر کے آہت اور ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سے لے کر اس کے بعد کے آہت کے رویے تک ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کے بعد سن کر انہوں نے کتنی دیر ایک لمبا سا صرف کہا تھا، یوں جیسے وہ کب سے اس کی بات اور آہت کے رویے کا تجزیہ کرنے کے بعد اب کسی نتیجے پر پہنچی ہوں۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ فاطمہ، کیا تم آہت سے علیحدگی چاہتی ہو؟ خالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جس پر اس نے فوراً ہی زور سے نفی میں چلی لایا تھا۔ کیوں؟ ان کے اگلے سوال نے اسے ایک دم چپ کروا دیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا وہ اس کیوں کا کیا جواب دے۔ کبھی کبھی کچھ جذبات ہمارے دل میں ہوتے ہیں جنہیں کسی ڈر، خوف، پریشانی یا پچھلے جذبات جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آہت مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ کتنی دیر بعد بولی، کوئی بات نہیں، وہ عادی ہے اس طرح جینے کا۔ پہلے ہانیہ کے بغیر بھی رہ ہی رہا تھا نا، تو تمہارے بغیر بھی رہ لے گا۔ تم اپنی بات کرو، تم رہ لو گی اس کے بنا؟ خالہ نے بے رحمانہ طریقے سے اس کی وجہ کو رد کیا تھا اور آخر میں اسے پھر مشکل میں ڈال گئی تھی۔ کیا وہ آہت کے بنا رہ لے گی؟ اس نے تھک کر سر جھکا لیا اور دن میں کئی بار خود سے یہ سوال کرتی تھی اور ہر بار جواب نام ہی آتا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی آہت کے بنا۔ اب آپ مجھ سے وجہ مت پوچھے گا، کیونکہ میرے خود کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں بس نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی اور انداز شکست خوردہ سا تھا، یوں جیسے وہ آہت کی محبت کے آگے ہار سی گئی ہو۔ وجہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے اور مجھے بھی۔ وہ اسے پیار سے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے اب اس کے بالوں میں نرمی ساتھ پھیر رہی تھی، کئی آنسو تھے جو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔
خالہ یہ کیا ہو گیا مجھے کیوں ہو گئی آہت سے محبت؟ اتنی محبت کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں عمر کے علاوہ کسی اور سے محبت کر کے عمر کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ زاروں کی تار ہو رہی تھی جبکہ خالہ کو اس کی بات پہ بے حد افسوس ہوا۔ وہ ایک پاکیزہ محبت کو بے وفائی قرار دے رہی تھی۔ فاطمہ اس وقت اس لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی اپنے دل کی ہاری ہوئی جنگ کا اعتراف کر رہی تھی، وہ جنگ جس میں وہ اوندے منہ گری تھی اور اسے شہ مات دی گئی تھی۔ عمر کو کبھی نہ بھولنے اور اس کے علاوہ کسی سے نہ محبت کرنے کی دعوت آج آہت کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، اور یہ شکست خوردہ انکشاف اس کے دل کے پرانے زخموں کو ایک بار پھر ادھیڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہر زخم سے خون رسنے لگا تھا جو اسے بری طرح رلا رہا تھا۔ خالہ نے اس کے کندھے کو ہولے سے تھپکتے ہوئے اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کی۔ فاطمہ کہ تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ کیا تم اس کی کہی گئی ہر بات پر ایمان رکھتی ہو؟ چند لمحوں بعد خالہ نے اس سے سوال کیا تھا جس پر اس کی سسکیاں تھم سی گئی۔ ظاہر ہے خالہ اللہ پر تو پورا ایمان ہے، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے کچھ حیرت سے خالہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایسے کیوں سوال کر رہی تھی؟ تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اپنے دوسرے شوہر سے محبت کرنا بے وفائی ہے؟ اگر یہ بے وفائی ہوتی تو اللہ دوسری شادی کا حکم ہی کیوں دیتا؟ وہ تو یہی کہہ دیتا نا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی یا اس کی موت کے بعد ساری زندگی کوئی اور محرم رشتہ بنانا اور اسے محبت کرنا جرم حرام ہے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کہا بیٹا، کیونکہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندے کو سخت قید میں نہیں ڈالتا، نہ ہی ان پر آزمائش ڈال کے ان سے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، بلکہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دینے والا ہے۔ وہ جو دل ہے نا ہمارا، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اسے اللہ نے دل بنایا ہے، سنگ نہیں جو اپنے اندر گنجائش نہ پیدا کر سکے۔ اس دل میں اللہ نے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ تم عمر کی محبت کو دل میں رکھے ہوئے بھی آہت سے محبت کر پائی۔ یہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے بیٹا کہ تمہیں اس نے صبر عطا کیا اور اس نے رشتے کو نبھانے کے لیے تمہارے دل میں جگہ بنائی۔ اسی لیے ناشکری نہ کرو اور کھلے دل سے اللہ کی اس نعمت کو قبول کرو جس نے تمہاری دیر ہونے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ آخر میں انہوں نے اسے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا جو ایک ٹوک اس کے کسی بت کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کسی بات کو صرف ایک ہی پہلو سے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، اور پھر جب کوئی دوسرا اسے وہی بات دوسرے پہلو سے سمجھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے آگے سے اندھیرا سا چھٹنے لگا ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس محبت کے ہونے کا اتنا روشن پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جس محبت پر شرمسار تھی وہ دراصل اللہ کی نعمت تھی جو اللہ نے خود اس کے دل میں ڈالی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ خالہ کی باتوں کے ٹرانس میں رہی تھی، اور جب وہ بولی تو اب کی اس کی آواز رندی ہوئی تھی، اور نہ ہی سے رونا آ رہا تھا بلکہ اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، آہت سے محبت مجھے نہیں ہوئی بلکہ یہ محبت میرے رب کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ ہے، اور اب میں اس محبت کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں آہت کو منا لوں گی خالہ، وہ انشاءاللہ مان جائے گا خالہ، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے۔ وہ عزم سے کہتی نے دیکھ رہی تھی اور اس کی بات پر خالہ نے بے اختیاری انشاءاللہ کہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیروں دعائیں اور پیار سے بھی نوازا تھا۔ آہت کو اچانک کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا تھا، اور آج وہ 2 دن بعد واپس آ رہا تھا۔ وہ صبح ہی اپنے ابو کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تھی۔ سب سے پہلے تو ملازمہ کے ساتھ مل کر پورے گھر کی خوب اچھے سے صفائی کی، اسے شیشے کی طرح چمکا دیا، ساتھ ہی ساتھ آہت کی پسند کی چکن بریانی تیار کی اور میٹھے میں کھیر بھی بنا لے۔ ایک تو صبح کا وقت ناشتہ بھی کیے بغیر میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور اوپر سے بریانی بار بار آئی جا رہی ہے۔ گو کہ یہ مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی بھوک مٹانے کو اچھی ہے۔ جب کھانا پک گیا اور گھر صاف ہو گیا تو شام ہو رہی تھی۔ آج رات کو گھر آنے والا تھا۔ کچھ دیر آرام کر کے وہ کھڑی ہوئی اور اب خود تیار ہونے چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو نکھرے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے شیفون کا سرخ رنگ کا فراق سے بےتن کیا تھا جو وہ ایک دن پہلے ہی مول سے نیا خرید کر لائی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس پہنے اور گلے میں سونے کا ہی لاکٹ پہن لیا۔ ہاتھوں میں گولڈن رنگ کی گھڑی پہن کر وہ مکمل بالکل تیار تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگائے ہوئے اس نے ایک آخری مطمئن نظر خود پر ڈالی۔ وہ سوٹ اس کی سوچ سے زیادہ اس پر جچ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اپنی تیاری پر خوش ہوتی وہ باہر کے رد عمل کی منتظر تھی۔ گیٹ پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گیٹ پر دستک ہوئی اور اس نے بھاگتے ہوئے ایک پہل پر ہی دروازہ کھول دیا اور پھر فوراً ہی اپنی حرکت پر کچھ شرمندہ بھی ہوئی۔ اس نے کیا سوچا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر پھر اس نے بے فکری سے سر جھٹک دیا۔ شوہر ہے میرے، ان کا انتظار نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ آہت کو دیکھتے اس نے مسکرا کر اسے سلام کیا، جس پر اس نے بس سرسری سی نگاہ پر ڈالی اور سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ لے کر سیدھا کمرے کی طرف چلا گیا۔ فاطمہ کو شدید صدمہ ہوا تھا۔ آہت اس کی تیاری پر حیران اور خوش تو کیا ہوتا، اس نے تو اسے غور سے دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ بڑی مشکل سے ہی اس نے اپنے آنکھوں میں آئے آنسو کو روکا تھا۔ نہیں، مجھے ہمت نہیں آ رہی، وہ ناراض ہے مجھ سے، مجھے منانا ہے ان کو، مگر پھر بھی اب اتنا بھی کیا بھاؤ کھانا۔ مثبت سوچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے رہ کر اپنی ناقدری پر غصہ آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے
اپنے کمرے کی طرف جانب قدم بڑھائے. اسے منانے کی ایک اور کوشش کرنی تھی اسے. وہ جب کمرے میں پہنچی تو ہاتھ باتھ روم سے چینج کر کے نکلا ہی تھا. کیسا رہا سفر؟ تھک گئے ہوں گے نا؟ فاطمہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. نہیں اب یہ چیزیں نہیں تھکاتی مجھے. اسے دیکھے بغیر کچھ طنزی انداز میں کہتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا. فاطمہ اس کی بات سن کر ایک دم سلگ گئی. 2 دن بعد واپس آ کر بھی منہ میں گارے چھپائے رکھے ہیں. ایک بار بھی دل میں اٹھتے ابال کو دباتی وہ اسے کھانے پر بلانے لگی. آپ آ جائے کھانے پر. آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا؟ اس کی بات پر بس کہتا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا. میز پر بھی سجی اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا. بس چپ چاپ اپنی پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانا شروع کر دیا. آج اس نے فاطمہ کو بھی بلانے اور کھانے کا کہنے کی زحمت نہیں کی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا. فاطمہ کو یہ بات بہت بری طرح چبھی تھی. اپنے آنسو پیتی وہ خود ہی اس کے برابر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور زبردستی کھانا حلق سے اتارنے لگی. آج کے روین اس کا دل کھانے سے تو کیا ہر چیز سے چاٹ کر دیا تھا. اسے رغبت سے بریانی اور اس کے بغیر کھیر کھاتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک بار پھر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید اب اس کی تعریف کر دے, اس کے ہاتھ کے بنے کھانے پر کوئی تبصرہ کر دے. مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اس نے اس طرح خاموشی سے کھانا ختم کیا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا. میں بہت تھک گیا ہوں, بس کچھ دیر لون میں واک کروں گا اور پھر سو جاؤں گا. تم بھی کام نپٹا کر جلدی سے سو جانا, تھک گئی ہوگی. اپنی پلیٹ اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے اسے اطلاع دے کر وہ لون میں چلا گیا. جبکہ وہ بس کچھ حسرت اور یاسیت سے اسے جاتے دیکھتی, اسے باہر جاتے ہوئے دیکھے گی. جب وہ دل کے بہت قریب ہو گیا تھا تو وہ خود کتنا دور چلا گیا تھا اس سے. جب وہ کچن وغیرہ صاف کر کے کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ بند تھی. آج کروٹ کے بل لیٹا یقیناً سو چکا تھا. مایوسی نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا. اس کی ساری محنت, تمام ریاستیں ضائع ہو گئی تھی. وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر گئی اور چیزیں اپنی جولی اتارنے لگی. جولی اتار کر وہ فوراً اپنا لباس تبدیل کرنے چلی گئی. اچھی طرح منہ دھونے اور آرام دہ لباس پہن کر فریش ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو فریش نہیں محسوس کر پا رہی تھی. وہ تھکے تھکے انداز میں بستر پر لیٹ گئی اور راحت کی جانب کروٹ لے کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی. وہ گہری نیند میں سوتا جیسے زمانے بھر کی فکروں سے آزاد تھا. اسے ایسے بے فکری سے سوتا دیکھ کر اسے رشک آیا. اس نے غور سے دیکھا اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے. نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے خدوخال واضح ہو رہے تھے. آج اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اسے اس کے چہرے پر سب سے زیادہ خوبصورت شے کیا لگتی ہے, اور اسے فوراً جواب ملا, اس کی پلکیں. اس کی پلکیں بہت گھنی, لمبی اور مڑی مڑی تھی جو اسے بہت اٹریکٹ کرتی تھی. اب یہ کوئی نہ کہ ہیروئن کیسی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ہی لڑکوں کی اتنی لمبی پلکیں دیکھی ہیں. میرا ایک چھوٹا سا کزن کا بیٹا, ایک بڑے کزن کا چھوٹا سا بیٹا لائک ہے, تو اس کی پلکیں اتنی خوبصورت ہیں. اور بھی لائک بہت سے لڑکوں کی میں نے دیکھی ہیں, بڑوں کے بھی. یوں ہی اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ صرف پلکیں نہیں, اسے تو اس کے چہرے کا نقش ہی بہت پیارا لگتا ہے. بلکہ صرف چہرہ ہی نہیں, اس کا تو پورا وجود ہی اب اس کے لیے بہت پیارا اور دل کے بھی قریب تھا. بے اختیاری کی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گرے تھے. ایک محبت کو وہ کھو چکی تھی مگر اب دوسری محبت نہیں کھو سکتی تھی. آئی لو یو آہت, آئی لو یو ویری مچ. اس نے روتے ہوئے بالکل مدھم آواز میں اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا, یوں کہ اس سے خود بھی مشکل آواز سنائی تھی. اس نے چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے رہنے کے بعد رخ موڑ لیا اور چھت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی. I love you too, مسز فاطمہ. اوہ, یہ تو اٹھا ہوا تھا, کتنا بدتمیز ہے. چند لمحوں بعد ہاتھ کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو اسے نیم تاریک کمرے میں لیٹے ہوئے سے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن دھمکی گئی ہو. تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ وہ اس کا اسے محبت اور حسرت سے دیکھنا, پھر اس کا رونا, پھر اس کا وہ مدھم سا اظہار محبت, کیا وہ سب کچھ دیکھ اور سن چکا تھا؟ ایک دم اس کا دماغ سائنسا کرنے لگا. اسے لگا وہ کبھی شرمندگی سے نظر نہیں اٹھا پائے گی. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کھلم کھلا اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرے گی. مگر اب شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی. آج سب کچھ سن چکا تھا اور اس کی بات کا جواب بھی دیا تھا. آج نے ہولے سے اس کے ساکت وجود کھلایا. زندہ ہونا اس کے لہجے میں شرارت سی جھلک رہی تھی. فاطمہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی. نہیں بھائی, میں مر گئی ہوں, وہ کہہ رہی ہے. اس کا دل چاہا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے اور اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی. مجھے باتھ روم جانا ہے, ہکلاتے ہوئے اس نے کہا اور باتھ روم کی جانب بھاگنے لگی. کیا ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا. بیٹھو, ادھر کہیں نہیں جا رہی تم. وہ اسے زبردستی بیڈ پر بٹھاتا خود کھڑا ہو کر لائٹ آن کرنے لگا. کمرہ ایک دم روشن ہو گیا. اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی. کم از کم اس وقت تو وہ ہاتھ کو بالکل فیس نہیں کر سکتی تھی. اس کو یوں آنکھیں بند کر کے بستر پر بیٹھا دیکھ کر اس سے بے اختیار اس کو ہنسی آ گئی. اب محبت کر ہی لی ہے, اس کا برملا اعتراف بھی, تو کم از کم مجھے دیکھو تو صحیح, کب تک نظر چڑھاؤ گی؟ اس کے قریب بیٹھتا ہوا کہہ رہا تھا. اس کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا. وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا. اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور فوراً نظر جھکا لی. اوکورڈ سچویشن ہوتی ہے لائک, اگر آگے والا بندہ بھی نظر انداز کرنے کے بجائے چھیڑنے لگے نا تو زیادہ ہی. اچھا کو بےحد لمبا کھینچتے ہوئے اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا, تو پھر میرے آنے پر اتنا جو تم تیار ہو کر بےحد حسین لگ رہی تھی, اس کا کیا؟ اور یہ جو میرے ذرا سے نظر انداز کرنے پر یہ جو تم نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں, اس کا کیا؟ وہ سب بھی ایسے ہی تھا.
مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر ٹھہرے آنسو پہنچتا وہ کہہ رہا تھا، جب آپ کو یہ سب معلوم تھا تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ پہلے یہ کہہ دیتے۔ مجھ سے نظریں اٹھا کر دیکھتی شکوہ کر رہی تھی، اس کے نروٹھے انداز میں کہنے پر وہ بے اختیاری ہنس پڑا۔ ہاں کہہ تو میں بہت پہلے ہی سکتا تھا، کیونکہ مجھے بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ میری لاتعلقی پر تمہارا ہر وقت پریشان دکھنا اس بات کا واضح ثبوت تھا، اور پھر خالہ نے بھی مجھے آپ دونوں کی گفتگو کے بارے میں سب بتا دیا تھا، مگر اگر میں تمہارے ساتھ یہ نہ کرتا تو تمہارے منہ سے اتنا خوبصورت اظہار محبت کیسے سنتا؟ میں ایک دم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی تو آج یہ سب ڈھونگ کر رہا تھا، جبکہ اس کے دل کی حالت بہت پہلے ہی جان چکا تھا۔ اور خالہ؟ اس سے یقین نہیں آیا کہ خالہ یوں ان دونوں کی درمیان ہوئی گفتگو کے بارے میں آہت کو بھی بتا سکتی ہے۔ او تو آپ نے اور خالہ نے مجھے مل کر الو بنایا، بہت برے ہیں آپ۔ اسے اس کی باتیں سن کر شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے سوری۔ اچھا اتنا برا ہوں تو محبت کیوں کی مجھ سے؟ وہ بامشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا کہہ رہا تھا، جبکہ اسے اب مزید تیش میں آ کر گھورنے لگی تھی۔ بولو وہ اس کی تھوڑی کو چھوتا اسے مزید اکسا رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ صبر، ابھی آپ کو بتاتی ہوں آپ سے کیوں محبت کی میں نے۔ بیڈ پر رکھا کشن اٹھا کر اسے مارنے والی تھی کہ آہت نے اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی بھاگ گیا۔ وہ بھی غصے سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب آہت آگے تھا اور فاطمہ اس کے پیچھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں جیسے چھوٹے بچوں کی طرح ایک پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر ان کے ہیکوں سے گونج رہا تھا، کیونکہ آہت خود ہی تھک کر رک گیا تھا اور فاطمہ بھی اسے کشن مار مار کر بھی اس کا بکھرا حلیہ دے کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم بیوی ہو تم، اپنے کندھے کو مسلتا وہ کہہ رہا تھا۔ آپ سے کم، فاطمہ نے ہنستے ہوئے اسے چڑھایا، جبکہ وہ چڑھنے کے بجائے بے اختیاری ہنس پڑا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے اور اسے مکمل کرنے کے لیے۔ وہ اسے اب کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر طمانینت سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آہت کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ آج کتنے ہی دنوں بعد دل سے خوش اور پرسکون ہو کر اس لمحے کو مکمل طور پر جینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وقت یہیں اسی لمحے میں قید ہو جائے، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے دل میں مکمل محبت کا احساس رکھتے ہوں، جب ایک دوسرے کا ساتھ ہی ان کے ماضی کے زخموں کو بھر رہا ہو، ان پر مرہم رکھ رہا ہو۔ مگر یہ زندگی تھی، یہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ آج اس گھر کی چھت کے نیچے کھڑے وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ زندگی اور پکڑم پکڑائی کے کھیل میں کوئی فرق نہیں۔ زندگی ہمیشہ آگے ہی دوڑتی رہتی ہے اور ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا ہی ہوتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ زندگی واقعی کسی کے لیے نہیں رکتی اور نہ انسان کو رکنے دیتی ہے۔ دی اینڈ، ختم ہو گیا، مک گیا۔ تو دا شارٹ اینڈ دا گڈ ناول، لائک سیم ٹائم شارٹ بھی اور گڈ بھی۔ کوئی ناول ہوتا ہے لائک ایسا جو شارٹ بھی اور گڈ بھی ہو۔ اچھا، سبق آموز، بہت اچھا، بہت پیارا ریکمینڈ ناول۔ لائک آپ کو اس سے ایک میسج بھی ملتا ہے کہ بس ایک سٹیپ، کبھی کبھی موو آن کرنا اچھی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی دل میں کسی کو جگہ دینا اچھی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی زندگی کو پکڑنا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا مجھے لاسٹ میں کمنٹ میں بتائیے۔ بھائی آپ لوگ کمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس ناول میں تو میں بہت سرسری سا بول رہی ہوں، تو مجھ سے کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر میں جا رہی ہوں ناشتہ کرنے، اور آپ لوگ بھی کھانا وغیرہ کھا لیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور کمنٹ بھی کر دو کم بختوں۔ ویسے آئی ایم سو سوری، میں زبان پہ چڑھا ہوا ایک لفظ ہے کم بختوں، لا حول ولا قوت، اور ایک وہ جو میں نے درمیان میں بتایا تھا کوئی مسئلہ نہیں، ایسے والے۔ خیر آپ لوگ بہت پیارے اور سویٹ ہیں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک آپ لوگوں کا نصیب